الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد نہایت واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین اللہ رب العالمین دا بے حد فضل و کرم بے حد احسان اللہ رب العالمین نے فضل و کرم دے نال اسی سارے ایک باری پھر اللہ دے اس مقدس گھر دے اندر جمعۃ المبارک دیش بابرکت دن جمعہ دی نماز پڑھنے واسطے حاضر ہوئے ہیں کچھ ساتھی آ چکے ہیں کچھ تیاری کر کے مسجد والے پاسے آ رہے ہیں اللہ میرے سمیت تمام احباب دا ایتھے آنا بہنا ذکر سننا سنانا نماز پڑھنا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے اور ان لمحات اللہ رب العالمین میرے اور تہاڈے واسطے قیامت والے دہاڑے نجات دا ذریعہ بنائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو اس کائنات کے اندر تشریف نہیں لے کے آئے سن تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات میں تشریف لے آن تو جڑا پہلا دور سی اسا زمانہ جہلیت دا دور کیا کرتا سی وجہ کی سی کہ انہاں لوگاں دے اندر کوئی کسی دا ادب اور احترام نہیں سی کسی نو کسی دے رشتے دی پہچان نہیں سی نہ ماں دے ادب دا پتہ سی نہ باپ دے مقام دا پتہ سی
نہ بہن دی عزت دا پتہ سی، نہ بیوی دی عزت دا پتہ سی، نہ معاشرے دی عام خواتین دی عزت سی، نہ معاشرے دے عام لوگاں دی عزت سی۔ عزت سی تے صرف و صرف انہاں دی جنہاں کول مال ہوندا سی۔ حالین محترم، پھر اللہ رب العالمین نے کرم نوازی کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے اندر تشریف لے کے آئے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اعلان نبوت کیتا، اور اعلان نبوت تو بعد پھر ہویا کہ وہ لوگ جنہوں نہ ماں دی عزت دا پتہ سی، نہ بہن دی عزت دا پتہ سی، نہ بیوی دے مقام دا پتہ سی، نہ بیٹی دے مقام دا پتہ سی، اور ہر بندہ ایک دوسرے دے خون دا پیاسا سی، جدو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دامن دے نال وابستہ ہونے نے کہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال وابستہ ہون دی وجہ تو پھر اللہ رب العالمین نے انہاں مقام تے مرتبہ اے عطا کیتا، انہاں لوگاں دی زندگیاں دے اندر پھر تبدیلیاں اے آئیاں کہ وہ لوگ جڑے پہلے ایک دوسرے دے خون دے پیاسے ہوندے سن، پھر ایک دوسرے نال محبت کرن والے سن نظر آندے نے، پھر ایک دوسرے دے نال پیار کرن والے نظر آندے نے، پھر انہاں دے دلاں دے اندر احسان اور قربانی دا وہ جذبہ نظر آندا کہ جس دیاں مثالاں پھر قیامت تک نہیں ملن گیاں۔ حاضرین محترم، وہ لوگ جڑے ایک دوسرے دے خون دے پیاسے سی، بھائی بھائی دی عزت نہیں کرتا سی، ماں بہن اور بیٹی دی کسی نو کوئی پرواہ نہیں ہوندی سی، انہاں لوگاں دے اندر پھر تبدیلیاں کس طرح آئیاں جدو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال وابستہ ہوئے، پھر انہاں لوگاں دی زندگیاں دے اندر تبدیلیاں کس طرح آئیاں۔ حاضرین محترم، میدان جنگ دے اندر ایک صحابی رضی اللہ عنہ تشریف لے کے جاندے نے، میرے دل دے اندر خیال آیا میں اپنے کسی عزیز نو ویکھاں تے اچانک نظر پئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک صحابی اور موت و حیات دی کشمکش دے اندر نے، زندگی دے چند سا باقی نے، کہتے نے میں انہوں نے کول گیا اور میں انہوں کو پوچھا کسی چیز دی ضرورت ہوئے، انہوں نے کہا اگر پانی مل جائے، کہتے نے میں پانی کٹورے دے اندر پایا، انہوں نے کول لے کے گیا، انہوں نے وہ کٹورا اپنے لباں دے نزدیک کیتا، نال دوسرے صحابی تھوڑے جے دور فاصلے تے پے ہوئے سن، انہوں نے آواز دیتی پانی۔ حاضرین محترم، وہ صحابی رضی اللہ عنہ عرض کرتے نے کہ پھر حال یہ ہویا کہ انہوں نے اپنی پیاس کو قربان کیتا، پیالہ اپنے لباں نالوں ہٹایا، ہٹان تو بعد کیا او جڑے میرے دوسرے دوست نے تسی اے پانی دا پیالہ انہاں کو لے کے جاؤ، کہتے میں پانی دا پیالہ انہاں کو لے کے گیا، جدو انہاں نے سامنے پانی دا پیالہ پیش کیتا، ہجے انہوں نے اپنے ہتھاں دے اندر لکھتا ہی سی کہ تیسرے جڑے صحابی سن تھوڑے فاصلے دے اوتے انہوں نے آواز دیتی پانی، کہتے ہیں انہوں نے بھی وہ پانی نہیں پیتا، میں نے اشارہ کیتا اور جڑا میرا بھرا ہے ادھر کو تسی پانی دا پیالہ لے کے جاؤ، کہتے ہیں میں تیسرے کو پانی دا پیالہ لے کے گیا، اللہ کی قدرت وہ اس دنیا تو پردہ کر چکے سن، میں دوڑ کے دوسرے کو لایا وہ بھی جامع شہادت نوش کر چکے سن، میں دوڑ کے پہلے کو لایا وہ بھی جامع شہادت نوش کر چکے سن۔ حاضرین محترم، وہ لوگ جڑے ایک دوسرے دے خون دے پیاسے سن، پھر ایک دوسرے نال اس طرح ایک دوسرے دا ادب احترام اور ایک دوسرے دے نال اس طرح پیار کرتے ہوئے نظر آندے نے۔ حاضرین محترم، اس برکت سی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن شریف نال وابستہ ہونے۔ حاضرین محترم، ایک صحابی رضی اللہ عنہ گھر دے اندر میں کسی دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ نے انہاں دے گھر بکرے دی سری بھیجی، بکرے دی سری بھیجی، انہاں دے دل دے اندر خیال آیا یار میں تے کچھ کھا چکے ہیں، میرے بچے نے کچھ کھا چکے ہیں، ہو سکتا ہے میرے پڑوسی نو زیادہ ضرورت ہوئے، ہو سکتا ہے میرے پڑوسی نو زیادہ ضرورت ہوئے، کہندے نے جدو بکرے دی سری انہاں نے اپنے گھر دے اندر ویکھی، انہوں نے بکرے دی سری دوسرے پڑوسی نے گھر بھیج دیتی، کہتے نے دوسرے دے دل دے اندر خیال آیا بھئی اس ایک جگہ تے رکھ دو بس،
ایک جگہ اس کو برابر کر کے چھوڑ دو، بار بار اس کو اونچا نہیں کرنا۔ دوسرے دل کے اندر ایک خیال آیا کہ ہو سکتا ہے میری ضرورت پوری ہو گئی ہے، میرا جڑا پڑوسی ہے انہوں جڑا اس کی ضرورت ہوئے، کہنے نے انہوں نے بکرے دی شری تیسرے گھر کے اندر بھیج دیتی۔ تیسرے نے خیال کر کے شاید میری ضرورت پوری ہو چکی ہے، حتیٰ کہ وہ بکرے دی شری ایک محلے دے کونے تو شروع ہوئی، ایک گھر چو سارے محلے والے جو پھر کے دوبارہ پہلے والے دے گھر دے اندر پہنچ گئے۔ انہوں لوگوں نے دلوں دے اندر اشار قربانی دا جذبہ کتوں پیدا ہویا سی، انہوں لوگوں نے دلوں دے اندر اشار اور قربانی دا جذبہ پیدا ہویا سی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن نال وابستہ ہون دی وجہ دے حاضرین محترم، انہوں لوگوں نے دلوں دے اندر اللہ کی محبت آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار آیا، اور حاضرین محترم پھر وہ استقامت دے ہوتے اس طرح کھڑے ہونے دے کہ استقامت دا پہاڑ نظر آتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھیا، امیہ بن خلف دے غلام نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، وہ کیڑا ظلم سی، کیڑی زیادتی سی جڑی امیہ بن خلف نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ دے ہوتے نہیں کی تھی، وہ کیڑی زیادتی سی جڑی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ دے نال نہیں کی گئی۔ حاضرین محترم گرم ریت تے لٹایا جاتا ہے، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ دی زبان وچوں ایک ہی لفظ نکلتا ہے، احد احد احد۔ امیہ بن خلف کہنے لگا اس کو چھوڑ دے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جواب دے دے نے رب دی دتی ہوئی جان تے جا سکتی ہے، لیکن جڑا کلمہ پڑھیا اس کلمے دے نال غداری نہیں کر سکدا۔ اے استقامت جڑی اللہ رب العالمین نے عطا کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن نال وابستہ ہون دی وجہ نال عطا کی۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نے، اور حاضرین محترم آس بن وائل ادھے کول حضرت خباب رضی اللہ عنہ جا کے مزدوری کرتے ہیں، اوور ٹائم لاندے ہیں، کئی دن مزدوری کی تھی، اور کئی دن مزدوری کرنے تو بعد جب مزدوری دینے تا ٹائم آیا آس بن وائل کہنے لگا کہ میں تیروں مزدوری نہیں دیتا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں متواتر تیرے گھر دے اندر مزدوری کی تھی، متواتر تیرے گھر دے اندر جڑی تیری ضرورت سی اس کام میں متواتر کم کر کے مکمل کیتا، ہن میرا حق بننا مزدوری میرے حوالے کیتی جائے، لیکن حاضرین محترم انہوں نے مزدوری دین تو انکار کیتا۔ آخر حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے اس کو پوچھا میں تو مزدوری کیوں نہیں دیتا؟ انہوں نے کہا ایک شرط ہے، اگر وہ شرط من لے مزدوری دین واسطے تیار ہوں۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے کہا تیری کیڑی شرط ہے جو اگر میں مننا کہ تم مزدوری دین واسطے تیار ہے؟ حاضرین محترم انہوں نے کہا کلمہ جس نبی دا پڑھے اس کلمے نو چھوڑ دے مزدوری دے دے گا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگوں جب میں اس کی ایک گل سنی میں کیا کلمہ میں پڑھنے واسطے پڑھیا وے، چھوڑنے واسطے نہیں پڑھیا، کلمہ جڑا وہ چھوڑ نہیں سکدا، اللہ رب العالمین رزق اور بھی عطا کر دے گا، اللہ رب العالمین رزق اور بھی عطا کر دے گا۔ حاضرین محترم بعد کسی نے انہوں نے کیا تسی تھوڑی دیر واسطے گل کہہ دیں دے، اسلام حکمت دا بھی تے دس دینا ہے، لیکن حضرت خباب رضی اللہ عنہ جواب سنو، آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیتا آپ کیا میرا دل لے چاہتا ہے چند لمحے واسطے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دامن کرم تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت کو دور نہ ہو، روزی تے رب پھر عطا کر دے۔ حاضرین محترم انہاں لوگاں نے اندر استقامت کس طرح آئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے دی وجہ دے نال آئی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے نام ہے حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ، کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئے، پھر وہ وقت بھی آیا کہ حاضرین محترم آپ رضی اللہ عنہ گرفتار کر کے مکہ مکرمہ دے اندر لے جایا جاتا ہے۔ قریش مکہ دا سردار ہے ابو سفیان رضی اللہ عنہ، انہوں نے بعد اچ کلمہ پڑھیا، اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھیا سی۔ حاضرین محترم جناب ابو سفیان کہنے لگے زید بن دسنہ نو قتل کر دیتا جائے، جلاد کو بلایا گیا، تلوار حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ دی گردن دے قریب لے جائی گئی۔ جناب ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت پوچھتے ہیں، کہنے لگے اے زید بن دسنہ میں تیرے کو ایک سوال کروں،
اگر میں نو جواب دے میں تھے حضرت زید بن دسنا رضی اللہ عنہ کہنے لگے تسی پوچھو کہ پوچھنا چاہتا میں ابو سفیان کہنے لگے زید بن دسنا ساڑا تیرا کوئی غیر نہیں ویر ہے تو صرف کلمے دا ویر ہے تو کلمہ پڑھے آساستے اسی تیرے جان تے ویری ہو گئے ہاں بس ایک گل دا جواب دے دے تو کلمہ پڑھیا اس کلمہ پڑھنے دی وجہ دے نال تیرے ہوتے کتنیاں مصیبتیں آئیاں تیرے ہوتے کتنیاں پریشانیاں آئیاں آج وہ وقت بھی آیا کہ تیری گردن دے ہوتے تلوار آ گئی اور اس کلمے دی وجہ دے نال آئی صرف اتنی گل دستے اگر تیری جگہ تے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ہویا اور تو مدینہ منورہ دے اندر ہویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساڑے کول ہونا ساڑی تلوار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی گردن مبارک ہوتے ہویا تیرے دل دی ہوتے کی گزر رہی ہویا یقیناً تو بڑا خوش ہویا میری جان تے بچ گئی حاضرین محترم اتھی اپنا کوئی نہیں سارے بیگانے نے مسلمان کوئی نہیں سارے کافر نے پیار کرنا والا کوئی نہیں سارے نفرت کرنا والے نے اللہ دا محب کوئی نہیں سارے مشرک نے حاضرین محترم زید بن دسنا رضی اللہ عنہ کافر دی اکھ دی اندر اکھ پا کے جواب دیتا اے ابو سفیان اے دے تو بڑے دور دی گل کیتی ہے تو دیکھیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی گردن مبارک دی ہوتے تلوار آ جائے اور تو مدینہ منورہ دے اندر ہوئے تے تو پتہ چلے خوش ہوئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی گردن دی ہوتے تلوار آنا ہے تے بڑے دور دی گل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمین شریفین طیبین طاہرین منیرین شمسین میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمین مبارک دے اندر کنڈا بھی چپ جائے اسی مسلمان تے وہ بھی برداشت نہیں کر سکتے جناب ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کلمہ بادش پڑھے اسی اس وقت اگر کلمہ نہیں پڑھے اسی جناب ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہنے لگے لوگوں میں مکے نہیں دھرتی نہیں ہوتے بلکہ پوری دنیا نہیں ہوتے بڑے لوگ ویکھے نے لوگوں نے نال پیار کرتے ہوئے میں بڑے لوگ ویکھے نے لوگوں نے نال محبت کرتے ہوئے میں بڑے لوگ ویکھے نے لوگوں نے نال محبت کرتے ہوئے پیار کرتے ہوئے لیکن میں مکے دی دھرتی نہیں ہوتے مدینہ دی دھرتی نہیں ہوتے عرب دی دھرتی نہیں ہوتے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا کوئی حسین ویکھیا وے اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کرنا لئی جڑی جماعت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہاں نے کوئی جماعت اس دھرتی دی ہوتے ویکھی ہے حاضرین محترم استقامت انہاں لوگاں دے دلاں دے اندر کس طرح آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن کرم دے نال وابستہ ہون دی وجہ دے نال آئی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ شروع دے اندر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوندے نے فقیہ امت نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مفسرین کرام وچوں آپ رضی اللہ عنہ دا بڑا اونچا مقام ہے حاضرین محترم چوٹی دے مفسر ہو کے گزرے نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فقیہ امت آکھیا جانا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئے اور شروع دے اندر حاضرین محترم جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نا تے ایک دن کہندے نے میرے دل دے اندر خیال آیا اج اللہ رب العالمین دے مقدس گھر دے اندر جا کے رب دے قرآن دی تلاوت نہ کروں اللہ دے مقدس گھر دے اندر جا کے اللہ دے قرآن دی تلاوت نہ کروں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے منع کیتا کیونکہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم سی ارے اس وقت نیا مسلمان لوگ اسلام کے اندر آ رہے سن لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بس میرے دل کے اندر خیال آیا آج رب دے گھر دے اندر جا کے رب دا قرآن پڑھنا حاضرین محترم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رب العالمین دے پاک گھر دے اندر جا کے رب دا قرآن پڑھنا شروع کیتا سورہ رحمان دی تلاوت شروع کیتی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان حاضرین محترم ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رب دا قرآن پڑھنا شروع کیتا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
رب دا قرآن پڑھ رہے نے، حالین محترم کفار نے اللہ رب العالمین دے پاک کلام دی تلاوت سنی، اور سارے دے سارے کافر جڑے ارد گرد دے اندر رہندے سن او بیت اللہ شریف دے اندر آ گئے، پہلی باری انہوں نے رب دا قرآن سنیا سی، حالین محترم انہوں نے گردناں جھکا لی دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رب دا قرآن پڑھتے جا رہے نے، انہوں نے گردناں جھکائیاں ہوئیاں نے، ایک کافر آیا پوچھن لگا تو پتہ ہے اے عبداللہ بن مسعود کی پڑھ رہے نے؟ وہ کہنے لگے سنو پتہ تے کوئی نہیں، لیکن جڑا کلام پڑھ رہا ہے وہ دلاں دے اندر جاندا جا رہا ہے، بڑا ہی پیارا کلام ہے۔ حالین محترم وہ کافر سی، کہنے لگا تو پتہ نہیں اے وہی کلام پڑھ رہا ہے جڑا اللہ دے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نازل ہویا ہے۔ حالین محترم سنن والے بھی کافر، گل کرن والا بھی کافر، پڑھن والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رب العالمین دا پاک کر رہے۔ حالین محترم ہویا کہ انہاں کافراں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مارنا شروع کیتا، اتنا ماریا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ لو لوہان ہو گئے، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رب دے قرآن دی تلاوت نہیں چھوڑی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت کرنا تا بند کی تھی، جدو سورہ رحمان دی آخری آیت پڑھی تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ حالین محترم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ لو لوہان ہو جاندے نے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چک کے گھر کے اندر لے جایا جاندہ ہے۔ بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جاندے نے، جا کے تیمارداری کردے نے، اور نال کہنے نے اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اساں نے تے تہانوں منع کیتا سی لیکن تسی جان بوجھ کے گئے۔ حالین محترم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دا جواب سنو، آپ رضی اللہ عنہ نے کیا اگر تسی میں نو اجازت دے ہو میں آج پھر جانا ہاں۔ انہوں نے کل میں نو ماریا سی لیکن حقیقت دے اندر وہ مار رہے سن، میں رب دا قرآن پڑھ رہی سی، وہ مار رہے سن، مار کھا کے جڑا میں نو لطف آ رہی سی وہ ہور کدرے آیا ہی نہیں ہے۔ حاضرین محترم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے دلاں دے اندر جڑا دین بیٹھا اور پھر انہاں دے دلاں دے اندر جڑی دین تے استقامت آئی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن کرم دے نال وابستہ ہون دی وجہ دے نال۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ دی بہن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ واسطے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب او بعمر ابن حشام۔ اے اللہ مکے دی دھرتی دی ہوتے دو عمر نے، اللہ ایک عمر نو اسلام دی عزت آستے میں نو عطا کر دے، ایک عمر نو اسلام دی عزت آستے میں نو عطا کر دے۔ حالین محترم ادھر بھیڑ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، ادھر دار الندوہ دے اندر میٹنگ بلائی گئی اور سامنے گل کی رکھی گئی کہ دن پہ دن مسلمانہ دی تعداد ودھتی جا رہی ہے، ایڈا کم کرو نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو معاذ اللہ قتل کر دیتا جائے، شہید کر دیتا جائے۔ حاضرین محترم گل تے ہو گئی، جائے گا کون؟ سارے دے سارے لوگاں دیا نظرہ جا کے جس تے رکیاں اور نا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ دا سی۔ حاضرین محترم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ننگی تلوار لے کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو معاذ اللہ قتل کرنے دے ارادے دے نال جاندے نے۔ رستے دے اندر ایک صحابی ملے، انہوں نے کیا عمر خیر تے ہے کدھر جا رہے ہیں؟ کہنے لگے میں معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کرنے آستے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کیا پہلے اپنے گھر دی تے خبر لے، تیری بہن اور تیرے بہنوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے۔ حاضرین محترم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جنہوں نے گل سنی تھڑک کے رہ گئے
میری بہن اور میرا بھنوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، فوراً اپنی بہن کے گھر والے پاسے ٹر تے بہن رب دا قرآن پڑھ رہی سی. آج تو میں تے قرآن نال محبت نہیں کیتی، تو میں قرآن نال پیار جے نہیں کیتا. اسی تے قرآن مجید فرقان حمید آ کے الماریاں چ رکھ چھوڑنے ہیں. رمضان شریف دا مقدس مہینہ آنا تے اللہ توفیق دے وے بس اس مہینے دے اندر قرآن دی تلاوت کر گئی ہے. باقی سارا سال قرآن مجید تے بھاویں دھول پینی رہے، بس کس واسطے رکھیا ہویا؟ دی بہن دی شادی ہو سی، اس دے سر تے رکھ کے کہ اساں ڈولی پا چھوڑ ساں، بندہ فوت ہو سی تے قرآن مجید سرانے والے پاسے رکھ کے میت قبراں لا چھوڑ ساں، قرآن مجید گھر آن کے رکھ چھوڑ ساں. یار قرآن اس واسطے تے نہیں آیا سی. بے شک اس کی وجہ نال فیوز و برکات حاصل ہوندیاں نے، انکار نہیں، لیکن قرآن ایسی پڑھنے واسطے اس تے عمل کرنے واسطے. قرآن نو پڑھ کے ویکھتے سی محبت دے نال، پیار دے نال. اللہ دی قسم ہے جنہاں قرآن محبت اور پیار نال پڑھیا، اللہ رب العالمین نے اے جہان بھی سنوار دیتا، وہ جہان بھی سنوار دیتا. پیار نال پڑھ کے ویکھتے سی. حاضرین محترم، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی بہن کے گھر جاندے نے، دروازے کے دستک دیندے نے تے بہن رب دے قرآن دی تلاوت کر رہی ہے. دروازے دے دستک ہوئی تو انہوں نے وہ جڑے اوراق سن انہاں جلدی جلدی سمیٹیا، چھپایا، دروازہ کھولیا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ننگی تلوار لے کے اندر داخل ہوئے. کہنے لگے میرے پتہ چلے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہیں. حاضرین محترم، بہن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی ہیں سن، لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. انہوں نے سچی زبان نہ لا کیا، ہاں اے عمر میں واقعی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہیں. حاضرین محترم، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جدوں یہ گل سنی، بہن نو مارنا شروع کیتا. اتنا ماریا کہ آپ رضی اللہ عنہ لہو لہان ہو گئیاں. آخر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بہن بول کے کہن لگی، اے میرے بھائی، جس باپ دا خون تیریاں رگاں دے اندر ہے، اسی باپ دا خون میریاں رگاں دے اندر ہے. جس ماں دا دودھ تو پیتا ہے، اسی ماں دا دودھ میں پیتا ہے. اے میرے بھائی، تیری عزت رہتی ہے رہے، تیری عزت جاندی ہے جائے. اے میرے بھائی، رب دی دتی ہوئی جان تے جا سکدی ہے، لیکن جڑا کلمہ پڑھیا ہے اس کلمے دے نال غداری نہیں کر سکدے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ دے دل دے اندر خیال آیا، اے میری او بہن ہے جیڑی گل میں کہندا وا فوراً من لیندی سی. اج اتنا ماریا ہے لیکن پھر بھی یہ کہہ رہی ہے کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھ چکی ہاں، کلمے دے نال غداری نہیں کر سکدی. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے، میری بہن جیڑا کلام تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنیا میں ذرا وہ میں نو بھی سناتے صحیح. حاضرین محترم، بہن نے کیا ہے میرے بھائی، تو نہ پاک ہے، جا کے پہلے غسل کر کے آ. حاضرین محترم، یاد رکھ غسل کرن کی وجہ دے نال بندہ پاک نہیں ہو سکتا، لیکن قرآن مجید سنن دے ادب اور آداب نے، پڑھن دے ادب اور آداب نے. حاضرین محترم، ادھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نہانے واسطے جاندے نے، ادھر بہن رب دی بارگاہ دے اندر گویا فریاد کردی ہے، اے الہ العالمین، اتھی تک لے کے آنا میرا کم سی، ہن اس تو اگے سنبھالنا ربا تیرا کم ہے. اور حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی سی، اللہ رب العالمین نے اس دعا نو بھی اپنی بارگاہ دے اندر قبول کیتا. اور حاضرین محترم، ایک ذریعہ بنیا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آئے، ہاتھ بن کے اپنی بہن دے سامنے بیٹھے، اور اس بہن نے رب دا قرآن پڑھنا شروع کیتا. یار اتنی مار کھا کے لہو لہان ہو کے اس بہن نے رب العالمین دی محبت دے اندر ڈوب کے رب دا قرآن پڑھیا ہوئے گا، اس وقت کی منظر ہوئے گا. حاضرین محترم، حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ نے رب دا قرآن پڑھنا شروع کیتا. 16واں سپارہ سورہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى
پڑھنیاں جا رہی ہیں جدوں اس مقام تے پہنچیاں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اور ہویا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ دے اکھاں وچوں اتھرو نکل کے دوڑی ان اتھرواں دے نال تر ہو چکی ہے۔ حاضرین محترم اپنی بہن دی بارگاہ وچوں جاندے نے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داری ارکم دے اندر نے، دروازے تے دستک دے دے نے، اسی طرح ننگی تلوار لے کے جاندے نے۔ حاضرین محترم واقعہ بڑا طویل ہے۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دامن دے نال جا کے وابستہ ہوندے نے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھیا اے عمر کس ارادے دے نال آیا ہے؟ یا رسول اللہ کلمہ پڑھنے واسطے آیا گا۔ حاضرین محترم گل کرن دا مقصد ہے حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا عورت ذات ہو کے اپنے نبی نال اتنی محبت کر رہی ہے، اپنے نبی نال اتنا پیار کر رہی ہے، اے استقامت جڑی انہاں نو اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچوں ملی ہے، کس وجہ دے نال ملی ہے؟ دین دے اتے عمل کرن دی وجہ دے نال۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دامن کرم دے نال وابستہ ہون دی وجہ دے نال اللہ نے عطا کیتی ہے۔ حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیان نام حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئیاں۔ حاضرین محترم مکے دی گلی ہے اور مکے دی گلی کے اندر ابو جہل سے ملاقات ہو گئی، بلکہ نام ہے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ۔ مکے دی گلی کے اندر ابو جہل سے ملاقات ہوئی۔ ابو جہل کہنے لگا اور بڑھڑی صحابیاں بڑھاپا غالب ہے، لاٹھی دے سہارے تے چلدیاں آ رہی ہیں۔ مکے دی گلی جب ابو جہل سے ملاقات ہوئی، ابو جہل کہنے لگا اگر مینوں تیرے نال پرانے تعلقات دا خیال نہ ہوئے تو میں تینوں عبرت ناک سزا دینی ہوں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کہنے لگیاں تو کی کہنا چاہنا ہے؟ کہنے لگا کہ کلمہ تو ساڑھے دشمن دا پڑھ لیتا، ایک دن دا تیرے کل ٹائم ہے، ایک دن تو بعد میں تینوں دوبارہ ملوں گا، اگر تو اپنا فیصلہ تبدیل نہ کیتا تو تینوں عبرت ناک سزا دے ماں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ نے اپنی کھونڈی لاٹھی پرے سٹی اور پرے سٹ کے کیا اے ابو جہل تیرے کو ایک دن دا ٹائم کس منگیا ہے؟ تیرے کو ایک دن دی مہلت کس منگی ہے؟ جڑا جواب میں ایک دن تو بعد دینا میں وہ جواب ہونی دے دیندی ہیں، رب دی دتی ہوئی جان تے جا سکتی، لیکن جڑا کلمہ پڑھیا ہو دے نال غداری نہیں کر سکتی۔ حضرت محترم حضرت فاطمہ بنت خطاب سے نوجوان سن، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ بڑھاپا ہے، بڑھاپا بھی غالب آ چکیا ہے، اپنا کوئی نہیں ہے، سارے اتھے بیگانے نے، کافر نے، اور قریش مکہ دا سردار ہے ابو جہل۔ اکھی تک پا کے کہنیاں نے اے ابو جہل ایک دن دی مہلت دین دی ضرورت نہیں، ایک دن تو بعد بھی یہی جواب ہے، ہن بھی یہی جواب ہے، رب دی دیتی ہوئی جان جا سکتی لیکن کلمے نال غداری نہیں کر سکتی۔ ابو جہل کو بڑا غصہ آیا، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ نے نازک حصے دے ہوتے اس نے برچھی دا وار کیتا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ زمین تے گریاں، اسی حالت دے اندر آپ رضی اللہ عنہ دے بیٹے آندے ہیں، انہوں نے اپنی والدہ نو ویکھیا اس طرح زمین دے اتے، انہوں نے کیتا کہ ماں دے سرانے والے پاسے گئے، سار والے پاسے، اور والدہ دے سر نو چک کے اپنی گود دے اندر رکھیا، اور حاضرین محترم اپنی ماں دے منہ وال پہ ویکھدے نے، ماں دی اکھاں دے اندر موٹے موٹے اتھرو نے۔ بیٹا عرض کرتا ہے ماں تھوڑی دیر تو بعد تیری وفات ہو جانی ہے۔
تے جان تو پہلے ایک عرض کرنا چاہنا ماں اگر کرم نوازی کر ماں نے کیا بیٹے کی کہنا چاہنا میں کہنے لگے اماں چاہنا اے ماں تیری اکھاں دے اندر اتھرو نے انہاں اتھرو ماں صاف کر لے کدھرے بعد کافر میں نو میڑے نہ دے تانے نہ دے ایسا نے تیری ماں دے اتنا ظلم کیتا سی آخری وقت اچھ رلا رلا کے مارے سی صحابیہ رضی اللہ عنہ دا جواب سنو کیا پترا ہر وقت اتھرو جڑے ہوندے نے نا او غم دی وجہ نال نہیں ہوندے کدھرے کدھرے خوشی دی وجہ نال بھی اتھرو اکھاں دے اندر آ جاندے کدھرے کدھرے خوشی دی وجہ نال بھی اکھاں دے اندر اتھرو آ جاندے بیٹے عرض کردے نے اماں تھوڑی دیر تو بعد تیری وفات ہو جانی تے خوشی کس گل دی ہے حاضرین محترم جواب سنو کیا میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اقدس وچوں سنیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں شہید جان دے رہا ہوندا وے نا تے پھر اساں اللہ رب العالمین اپنا دیدار کرانا وے میں خوش اس گل تو ہو رہی ہے تھوڑی دیر تو بعد اللہ میں نو شہادت تے رتبے تے فائز کرے گا میں نو اللہ رب العالمین دا جلوے دا دیدار ہوئے گا نال ہی کیا میرے بیٹے میری تے جس طرح بھی ہوئے گی جان نکل جاوے گی بس تم ایک مہربانی کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر چلا جا اور جا کے عرض کری سونیا ماں نے سلام بھی آکھیا وے نال ایک عرضی بھی بھیجی ہے اور عرض یہ کیتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسا نے اپنی جان نال ود کے تھوڑی ذات نال وفا کیتی ہے ہن موت جانے قبر جانے حشر جانے رب جانے تے رب دا رسول جانے حاضرین محترم حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ دے بیٹے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دی اندر حاضر ہوندے نے جا کے ماں دا سلام عرض کردے نے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دی اندر نالے بھی عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری والدہ نے ایک پیغام بھیجیا ہے سونی آسا نے اپنی ذات نال ود کے تہاڈی ذات دے نال وفا کیتی ہے ہن موت جانے قبر جانے حشر جانے رب جانے تے رب دا رسول جانے حالین محترم ادھر ہویا کہ اس ملعون نے کہ کیتا تو اٹھ منگائے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ دی ایک ٹنگ ایک اٹھ دے نال بندے دوسری ٹنگ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ دے دوسرے اٹھ دے نال بندے ادھر والے اٹھ نو اس پاسے دوڑایا دوسرے اٹھ نو دوسرے پاسے دوڑایا اسی حالت دے اندر حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ دی وفات ہوندی ہے حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر گزرتی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکھاں دے اندر اترو آندے نے اور تھوڑی دیر گزرن تو بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرے دی اتے مسکراہٹ آندی ہے حاضرین محترم صحابی رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہاڈیاں اکھاں دے اندر اترو وی چہرے تے مسکراہٹ وی وجہ کی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی تیری والدہ نے پیغام بھیجیا سی سونے آسا نے تیری ذات دے نال اپنی ذات نال ود کے محبت کیتی وفا کیتی یا رسول اللہ ہن موت جانے قبر جانے حشر جانے رب جانے کہ رب دا رسول جانے اس ملعون نے کیتا کیے میری صحابیہ رضی اللہ عنہ نو عبرتناک سزا دے کے شہید کیتا ہے میں سارا منظر اپنی آنکھاں دے نال ویکھیا ہے اکھاں دے اندر تو اس وجہ تو آئے نے اور چہرے تے مسکراہٹ اس وجہ دے نال آئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اتے اتے انعام عطا کیتا ہے کہ آج تک اللہ رب العالمین دی طرفوں ہورا دنیا دے اندر آئی نہیں نے اور اللہ رب العالمین نے ہورا نو بھیجیا ہے اور میری صحابیہ دی روح نو کڑ کے لے جا رہی نے رب دی بارگاہ دے اندر جا کے پیش کرن گیا حاضرین محترم انہاں دے دلاں دے اندر استقامت کس وجہ دے نال آئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن نال وابستہ ہون دی وجہ دے نال اپنے دلاں دے اندر اللہ دی محبت پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار رکھ اور دین اتے عمل کر
میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی آخری گل سنو، گھر دے اندر جاندے نے، آج میرے سمیت بدقسمتی ساڈی یہ وے ہر کسی نو اپنے حقوق دا پتہ وے، فرائض کوئی نہیں پتہ۔ حقوق پتہ ساڈے یہ حق ہیں بچیاں دے، فرض اے نے تے حق ساڈے اے نے۔ حق ہر بندہ اپنے حقوق منگنا وے، فرائض کوئی نہیں پورے کر رہا۔ اس صحابی رضی اللہ عنہ گھر دے اندر جاندے نے، رات دا وقت ہے، اپنے بستر تے آرام کر رہے ہیں، ستیاں ستیاں آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی نو آواز دیتی مینوں پانی دے۔ بیوی پانی دا کٹورا لے کے آئی، صحابی دی اکھ لگ گئی۔ بیوی نے کیا کیتا، وہ پانی دا کٹورا لیتا، اے نہیں کہ باہر جا کے ڈول دیتا اور گلاس گھڑے تے رکھیا خود سو گیا، نہیں، پانی دا کٹورا ہاتھ تے اندر چایا، سرانے والے پاسے کھڑیاں ہو گئی۔ رات ادھے نالوں زیادہ گزری، صحابی رضی اللہ عنہ دی اکھ کھلی تے ویکھیا بیوی بستر تے نہیں، سرانے وال ویکھیا تے بیوی سرانے والے پاسے کھڑی ہے۔ کہنے لگے اللہ دی بندی پانی لے کے کیوں کھڑی ہے؟ تسا پانی منگیا سی؟ میں تے تیرے ستیاں ستیاں منگیا، میں پانی لے کے آئی ہوں، تسی سو گئے سی، تہاڈی اکھ لگ گئی، مینوں اٹھایا نہیں، اٹھا دیتی تہاڈے آرام میں تے خلل دے نہیں سکتی سا۔ پھر پانی دا کٹورا باہر جا کے رکھ کے تے خود سو جاندی، کہ کس طرح سو جاندی؟ اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنیا، تسا آ کے سنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتاں واسطے کہ اگر تہاڈے شوہر تانوں یہ کہن اس جڑا سامنے پہاڑ ہے نا اسا چاہ کے گھنا ہو، اسا دوڑا کے گھنیا ہو، تسی اس نو دوڑا نہیں سکتی، اس تے طاقت نہیں رکھ سکتی ہو، لیکن تسی اس پہاڑ والے پاسے چل پو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا تے اے فرمان ہے کہ اگر میں سو جاویاں کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر کس منہ دے نال جاویاں۔ حاضرین محترم، صحابی رضی اللہ عنہ دل دے اندر خیال آیا، اتنی با وفا بیوی، اتنا خیال رکھنے والی بیوی، اتنا خوش ہوئے نا، کہنے لگے اللہ دی بندی میرے کو جو مانگ میں دین واسطے تیار ہوں، جو مانگ دین واسطے تیار ہوں۔ اس نے کیا اللہ دا دیتا ہویا اور تہاڈا لے آندا ہویا گھر دے اندر بہت کچھ موجود ہے، مینوں کسی چیز دی ضرورت نہیں ہے۔ حاضرین محترم، انہوں نے پھر کیا نہیں تو جو مانگ میں دین واسطے تیار ہوں، کچھ تے مانگ۔ انہوں نے کیا نہیں مینوں کسی چیز دی ضرورت نہیں۔ تیسری باری پھر کیا اللہ دی بندی جو مانگ دین واسطے تیار ہوں۔ انہوں نے منگیا کہ اگر دینا چاہتے ہو تو پھر مینوں طلاق دے دیو، مینوں طلاق دے دیو۔ حاضرین محترم، صحابی رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، ایڈی با وفا بیوی کتوں لے کے آواں گا؟ کہنے لگے میں تینوں زبان دیتی لیکن مسئلہ اس طرح دا پیش آ گیا، میں خود کوئی فیصلہ نہیں کرتا، صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوواں گے، جیڑا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیتا وہ تو بھی مان کے نہیں میں بھی مان کے نہ۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی ہیں ٹھیک ہے۔ رات انہوں نے جس طرح بیسی گزاری، صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس حاضر ہونا واسطے دوویں میاں بیوی چلے۔ رستے دے اندر پریشانی دی وجہ دے نال صحابی رضی اللہ عنہ کھڈا آیا، اس چوں گرے، جسم دے اتے چوٹاں آئیاں۔ حاضرین محترم، صحابیہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دوپٹے دے نال مرہم پٹی کیتی اور مرہم پٹی کر کے کہنے لگیاں ہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان دی ضرورت نہیں، اتوں ہی واپس جاندے ہیں، اتوں ہی واپس جاندے ہیں، ہن ضرورت نہیں رہی۔ صحابی رضی اللہ عنہ کہنے لگے تینوں شاید یہ محسوس ہوئے گا، تینوں شاید یہ لگ رہا ہوئے گا مینوں سخت تکلیف آئی ہے، اس تکلیف دی کوئی احساس نہیں، جڑی دوسری تکلیف ہے وہ بہت ڈاڑی تکلیف ہے، طلاق آلی۔ اب کیا مینوں ہن طلاق دی ضرورت نہیں؟ کہ اللہ دی بندی پہلے رات نو طلاق دا تقاضا کر رہی سے، ہن کہہ رہی ہو کہ مینوں طلاق دی ضرورت نہیں، کیا بس مینوں ہن ضرورت نہیں رہی؟ انہوں نے کیا وجہ کی ہے؟ دیکھو یار انہوں لوگوں دا ایمان دیکھو، انہوں لوگوں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت دیکھو، صرف زبان نال کلمہ نہیں پڑھنا ہی، دل نال بھی تسلیم کرنا۔
انہوں لوگاں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت اور پیار دیکھو ساڈی بدقسمتی یہ ہے کناں چ پانے ہیں دو پانے ہیں اس کنے چوں کٹ چھوڑنے ہیں جڑا کچھ سنو اس تے عمل بھی کرو کہنے لگیاں میں تہاڈی زبان وچوں سنیا اور تساں آ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان عالی شان سنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ دنیا دے اوتے اس تے کوئی مصیبت نہ آوے کوئی پریشانی نہ آوے اس دا ایمان مضبوط نہیں ہوتا اس دا ایمان مضبوط نہیں ہوتا کہ میرے دل دے اندر خیال آیا اتنا عرصہ ہو گیا تواڈے نال شادی ہویا آج تک تواڈے اوتے کوئی پریشانی نہیں آئی کوئی مصیبت نہیں آئی میں آکھیا جس بندے دا ایمان مضبوط نہ ہوئے اس بندے نال رہ کے میں گزارا کر کے کرنا کی ہے اس واسطے میں تقاضا کیتا میں نے طلاق دے دیو تواڈے اوتے تھوڑی دیر پہلے مصیبت آئی میں نے پتہ چل گیا تواڈا ایمان مضبوط ایمان میں نے پتہ چل گیا تواڈا ایمان مضبوط ایمان ہے وہ مسلمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے ہوئے طریقے تے عمل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑا طریقہ دے کے گئے نے اس پہ عمل کر ساڈی لگ بدقسمتی یہ ہے کہ اساں نے قرآن بھی چھوڑ دیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نو بھی چھوڑ دیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسے ہوئے طریقے بھی چھوڑ دیتے مسجد بھی غیر آباد کر چھوڑیاں حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت نال کتنی محبت کی تھی کتنا پیار کیتا اتنی محبت کسی نبی نے اپنی امت نال نہیں کی تھی اتنا پیار کسی نبی نے اپنی امت نال نہیں کیتا میرے نبی اس دنیا دے اندر آئے تے تاں بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت واسطے دعاواں کرتے ہوئے آئے دنیا دے اندر رہ تاں بھی اپنی امت واسطے دعاواں کیتیاں او اللہ نے عروج عطا کیتا اللہ رب العالمین دے کول گئے ہم کلام ہوئے اتھے بھی جا کے اپنی امت نو نہیں بھولے اتھے بھی جا کے اپنی امت نو یاد رکھیا قبر مبارک دے اندر گئے صحابی رضی اللہ عنہ کہندے نے میں اپنے کن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے لباں دے نزدیک کیتے تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اس وقت بھی لب مبارک ہل رہے سن اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی یہ کہہ رہے سن یا رب حب لی امتی یا رب حب لی امتی حاضرین محترم حشر دے میدان دے اندر بھی سارے نبی یہی کہیں گے کہ آج کسی اور دے کول جاؤ آج کسی اور دے کول جاؤ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی یہی کہیں گے انا لہا انا لہا انا لہا میں دے موجود ہوں اس وقت بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بخشش واسطے دعاواں کرن گے اتنی امت نال محبت اتنی امت دے نال شفقت اتنا امت دے نال پیار لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو او لوگ جڑے نماز دے اندر سستی کردے نے کتنے ناپسند نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے نہیں کہ نماز پڑھتے نہیں جڑے نماز دے اندر سستی کردے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حدیث شریف دا مفہوم ہے میرا دل چاہتا کتنے میرا دل چاہتا اپنے مسلے دے اوتے کسی اور بندے کھڑا کر کے چلا جاواں محلے دے اندر جاواں انہاں لوگاں نو جا کے ویکھاں جڑے بغیر کسی عذر دی وجہ نال اپنے گھر دے اندر نماز پڑھدے نے میں انہاں گھراں نو جا کے اگ لا کے رکھ دیواں اگر مینوں بچیاں دا اور عورتاں دا خیال نہ ہوے حاضرین محترم جڑے گھراں وچ نماز پڑھن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں تے اتنا ناراض ہون تو دستے سے جڑا نماز پڑھے گی نا اس کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ناراض ہوندے ہون گے جڑا پڑھے گی نا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ناراض ہوندے ہون گے دستے گھراں دے اندر سکون چاہنے ہو اپنے گھراں نمازاں پڑھ کے آباد کرو اپنے گھراں رب دے قرآن دی تلاوت کر کے آباد کرو رب دے قرآن دی تلاوت کرنا نماز پڑھنا گھر دے اندر تیرا کام ہے اللہ رب العالمین اپنی رحمتاں دا نزول کرے گا تھوڑی اس مسجد دے اندر کام ہونا والا مینوں قاری صاحب دسیا سارے ساتھیوں نال گزارش ہے مسجد دے جڑے بھی کام ہو رہے ہون بڑھ چڑھ کے انہاں دے اندر حصہ گنو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے ہیں نا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک کے اندر رہے لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے بھی ہوتے اپنے گھر پار کونے بنائے سب تو پہلے جڑا کام کیتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر کروائی ٹھیک ہے اس واسطے اپنے اور اللہ رب العالمین دی رحمتاں جڑیاں نازل ہوندیاں نا بستی دے اوتے سب تو پہلے مسجد دے اوتے نازل ہوندیاں نے پھر آس پاس دے جڑے گھر ہوندے نے انہاں اوتے نازل ہوندیاں نے اور ہر وقت اللہ رب العالمین دے گھر دے اندر اللہ دی نورانی مخلوق فرشتے جڑے نے ہر وقت رہندے ہوندے نے
سچتے اگر اللہ دے گھراں تسی آباد کرو گے، اللہ رب العالمین دے گھراں تسی بنانے کی کوشش کرو گے، اللہ رب العالمین تھوڑے گھراں تے برکتاں بھی عطا کرے گا، تھوڑی روزی دے اندر بھی برکتاں عطا کرے گا۔ رب دی بارگاہ وچ دعا کرنا اللہ رب العالمین ماں تساں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے ہوئے مقدس طریقے دے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں کیا اللہ یہ الفاظ اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور